بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب نمبر 148، تکبیر احرام کے ساتھ رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کندھوں تک رفع یدین کرنے کا استحباب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، اس طرح رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتے وقت دو سجدوں کے درمیان رفع یدین ہاتھ بلند کرنا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے بالمقابل رفع یدین کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، اور اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے سر اٹھا کر رفع یدین کرتے اور سجدے سے سر اٹھا کر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے بالمقابل رفع یدین کرتے اور پھر اللہ اکبر کہتے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کرتے، جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سامع اللہ لمن حمدہ فرماتے، اسی طرح رفع یدین کرتے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کر کے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ رفع یدین کی حکمتیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، امام شافعی نے فرمایا رفع یدین اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کرتا ہوں۔ بعض علماء نے کہا اس میں اطاعت گزاری کا ظاہر ہے، اور قیدی جب مغلوب ہو جاتا ہے تو اطاعت گزاری کے طور پر اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ بعض نے کہا اس میں نماز کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے، بعض نے کہا اس میں امور دنیا کو ترک کرنے اور بالکلیہ نماز اور اپنے رب سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ ہے، بعض نے کہا اس میں نماز میں دخول کی طرف اشارہ ہے، بعض نے کہا تاکہ بہرا آدمی بھی رفع یدین کرنے سے جان لے کہ وہ نماز میں شروع ہو گیا ہے، بعض نے کہا اس میں شرک سے برات کا ظاہر ہے، اور بعض نے کہا رفع یدین نماز کی زینت ہے۔ علامہ وجتانی ابی مالکی لکھتے ہیں، امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اور ان سے ایک روایت سینے تک ہاتھ اٹھانے کی ہے اور ایک روایت کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ہے۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں، ہمارا جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کندھوں کے بالمقابل ہاتھ اٹھائے، اس حیثیت سے کہ اس کی انگلیوں کے اطراف کانوں کے اوپری حصہ کے انگوٹھا کانوں کی لوکیں اور ہتھیلیاں کندھوں کے بالمقابل ہوں۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، نمازی کو اختیار ہے کہ وہ کانوں کے اوپری حصے تک ہاتھ اٹھائے یا کندھوں تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث حضرت ابو حمید اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ امام شافعی اور اسحاق کا قول ہے، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث حضرت واصلہ بن حجر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بعض علماء مثلا امام اعظم رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، اور امام احمد کا میلان پہلی حدیث کی طرف زیادہ ہے۔ اسرم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے کہا کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت ہے، اور جس نے کہا کانوں کی تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو وہ بھی مستحسن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی حدیث کے راوی زیادہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے، اور دوسرا عمل بھی جائز ہے کیونکہ اس کی روایت بھی صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک طریقے پر عمل کیا اور کبھی دوسرے طریقہ پر۔ حافظ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں، نمازی اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے بالمقابل تک اٹھائے، ہماری دلیل حضرت وائل بن حجر، حضرت برا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کانوں تک
ہاتھوں کو بلند کرتے اور رفع یدین بہرے کو نماز کی خبر دینے کے لیے ہے، اور یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حالت عذر پر محمول ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث اور آثار ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو آپ نے تکبیر کے ہاتھ بلند کیے، یا ہمام بیان کیا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی متعدد اسانید سے روایت کی ہے۔ اس کی بعض اسانید سے یہ روایت ہے آپ صرف پہلی بار رفع یدین کرتے تھے، اور بعض اسانید سے یہ روایت ہے کہ پھر نماز کے اختتام تک دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، بعد میں پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے بھی روایت کیا ہے، امام دارقطنی روایت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے تکبیر کی حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے مبارک کان مبارک کے بالکل مقابل تھے۔ ہر چاند کے مؤخر ذکر دونوں حدیثیں سند ضعیف ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس لیے درج کیا ہے کہ یہ دوسری احادیث سے ہے کہ مؤید ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور میں نے سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے، میں نے دیکھا آپ کے انگوٹھے مبارک کان مبارک کے قریب تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ تکبیر افتتاح میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھائے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بعد ہاتھوں کو کانوں سے تجاوز نہ کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ داؤد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے وہب بن منبع کو دیکھا، وہ جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے تو آپ کا انگوٹھا مبارک کانوں کے قریب ہوتا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک سے نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرتے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔